وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين سيد الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد والصلاة والسلام پر مجید فرقان مجید کے دو مقام سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب تبارک و تعالی پاک بارگاہ شکوانی کے رب تبارک و تعالی ان آیات کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں بےحد ممنون و مشکور ہوں اپنے محسن حضرت علامہ مولانا محمد الطاف قادری اشرف کا کہ جنہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج اس عظیم الشان شہنشاہ اولیاء کانفرنس میں کوئی سبق سنانے کا موقع فراہم کیا اور یہ اتنا بڑا پن ہے الحمدللہ دارالعلوم انوار القادریہ میرا مادہ علمی ہے الحمدللہ میں نے پڑھا بھی دارالعلوم انوار القادریہ میں ہے اور اب الحمدللہ تدریس کے معاملات ہیں وہ بھی الحمدللہ دارالعلوم انوار القادریہ گزارش ساری ہے اور دعا فرمائے کہ ہم تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو اور اس ادارے کے ساتھ جتنے معاونین ہیں اساتذہ ہیں علماء ہیں حضرت تبارک و تعالی سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالامال فرمائے اور بہت ہی زیادہ مبارکباد کو مستحق ہیں استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری فلاح حسین اختر القادری صاحب جی کا شرف خطیب امام جامع مسجد اعظم جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اور قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کہ اس کے سلسلہ میں اس خوبصورت پروگرام کو سجایا دعا فرمائے کہ رب تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. محترم قرآن مجید
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، اللہ کے جو ولی ہے انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ دوسرے مقام پر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن کا وہ منظر رب تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہ جہاں اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، ماں باپ اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، رشتہ دار سے دور بھاگے گا، قریبی دوست اپنے دوست سے دور بھاگے گا، جو دنیا میں کہتا تھا کہ مریں گے بھی ایک ساتھ تو جئیں گے بھی ایک ساتھ، تو اس کے سارے دعوے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ ایسا منظر ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے ماحول میں، ایسے مشکلات میں، اس کٹھن ماحول کے اندر فرمایا جب کوئی
تو اپنی استطاعت کے مطابق کیا. پھر وہ وقت آیا کہ شہنشاہ بغداد کے لمحات جو زندگی کے گزارنے کے تھے دنیا میں، وہ لمحات ختم ہو گئے، وہ زندگی کے ایام پورے ہو گئے. آپ اس دنیا فانی کو سے کوچ کر کے دار آخرت کی طرف چلے گئے آپ. لیکن یاد رکھیے گا، یہ 80 سال یا 90 سال کی جو آپ کی عبادت ہے، یہ جو رب کا ذکر ہے، یہ آپ کا اپنی استطاعت کے مطابق ہے. رب نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو. شہنشاہ بغداد نے اپنی استطاعت کے مطابق ذکر کیا، جتنا چاہا ذکر کیا. آخرکار شیطان حملہ کرنے لگتا ہے، اے شہنشاہ بغداد تمہارا ذکر کرنا بہت ہو گیا، تمہارا نمازیں پڑھنا بہت ہو گیا، اب چھوڑ دو نمازیں پڑھنا. آج کے بعد اگر نماز نہیں بھی پڑھو گے تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا. تو عزیزان محترم، آخرکار شیطان اپنا حملہ کرنے کے لیے آ گیا. اس کے باوجود بھی شہنشاہ بغداد نے کہا اے مردود، تو میرا ایمان چھیننے کی کوشش کرنے آیا ہے، میں تو پیدا ہی رب کے ذکر کے لیے ہوا ہوں، میں تو پیدا ہی رب کے ذکر کے لیے ہوا ہوں، تو میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے. پھر شیطان نے پیترا پھر بدلا، پھر کہنے لگا نہیں ہاں جی آپ یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں، تو ایسا ہو گیا. لیکن اے غوث اعظم، اے عبد القادر، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. لیکن شہنشاہ بغداد نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا ہاں میرے علم نے بچایا ہے مجھے، بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا، جی میں نے قرآن بھی پڑھا، جی میں نے تفسیر بھی پڑھی، میں نے حدیث بھی پڑھی، میں نے اصول حدیث بھی پڑھا، تفسیر اصول تفسیر بھی پڑھا، فقہ اصول فقہ بھی پڑھا، حکمت بھی پڑھی، فلسفہ بھی پڑھا، منطق بھی پڑھی، سب پڑھا ہے، اس لیے میرے پاس علم بہت زیادہ ہے. تو جتنا وار کرتا چلا جا، تیرے وار کرنے سے مجھے فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس بڑا علم ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا نا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا. اپنے علم پہ مان نہیں کیا، اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کیا. تو عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے، بڑے بڑے دیکھے جو اپنے علم پہ مان کرنے والے تھے، اپنے علم کا سکہ منوانے والے تھے، لیکن رب کی رحمت سے وہ نا امیدی ظاہر کرتے رہے. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، ان کے علم نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، ان کے علم نے ان کو تباہی و بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. لیکن بچتا صرف وہی ہے جس پر رب کا فضل ہوتا ہے، بچتا صرف وہی ہے جس پر رب کا فضل ہوتا ہے. تو اسی لیے رب کا فضل مانگا کرے، رب کا فضل مانگا کرے. رب سے رزق بھی مانگے، رب سے دولت بھی مانگے، رب سے شہرت بھی مانگے، رب سے علم بھی مانگے، رب سے دنیا بھی مانگے، دین بھی مانگے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ رب سے اس کا فضل ضرور مانگا کرے. جب تک رب کا فضل شامل حال رہے گا تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر و آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اگر رب کا فضل شامل حال نہ ہوا تو یاد رکھیے گا 4 دن کی شہرت مل جائے گی، لیکن پھر کیفیت یہ ہوگی کہ پھر دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، قبر و آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. عزیزان محترم، شہنشاہ بغداد نے فرمایا میرے علم نے نہیں بچایا مجھے، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے. تو عزیزان محترم، رب تبارک و تعالی نے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. رب تبارک و تعالی نے اس انداز سے کہ رب تبارک و تعالی کا فضل ہوا. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، علم
ماں باپ کے دل کی آواز ہوتی ہے. عزیز طلباء، حقیقت یہی ہے. یہاں جتنے بھی طلباء بیٹھے ہیں، یہاں چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی ناظرہ قرآن پاک پڑھا، جن کی آج دستار بندی ہونے والی ہے. عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، یہ علم وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کے متعلق ہم نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا اللہ تبارک و تعالی درجات عطا فرماتا ہے، جو بلندیاں عطا فرماتا ہے، جو رفعتیں عطا فرماتا ہے، جو شان و شوکت عطا فرماتا ہے. رب ایسے عطا نہیں کر دیتا، اس کے دین کا علم حاصل کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کر دے گا، قبر و آخرت میں بھی کامیابیاں عطا کر دے گا. یہ دنیاوی علم کی بات نہیں ہے. والذین اوتوا العلم درجات، یہ دنیاوی علم کی بات نہیں ہے. ہاں، یہ وہ علم ہے جو جس کو قرآن کہتے ہیں. الرحمن علم القرآن، یاسین والقرآن الحکیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یہ وہ قرآن ہے. جب اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کو بھی رحمتیں ملتی ہے، سننے والے کو بھی رحمت ملتی ہے، اس کے ماں باپ کو بھی رحمتیں ملتی ہے، اس کے بہن بھائیوں کو بھی رحمتیں ملتی ہے، پڑھانے والے کو بھی رحمتیں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو بھی رحمتیں ملتی ہیں. یہ وہ قرآن ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے شہنشاہ بغداد کو وہ عظیم مقام، عظیم مرتبہ عطا فرمایا. شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حصول کے لیے، جب آپ علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں تو عزیزان محترم، آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے. والدہ محترمہ نے آپ کو اجازت دی. جب والدہ محترمہ نے آپ کو اجازت دی، آپ روانہ ہوتے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ علم کے حصول کے لیے. کس لیے جا رہے ہیں؟ علم کے حصول کے لیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے. اور یہ یاد رکھیے گا، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی علوم حاصل کیے، اپنی شہرت کے لیے حاصل نہیں کیے، اپنے آپ کو بڑا بنوانے کے لیے حاصل نہیں کیے، اپنے ڈنڈا بجانے کے لیے حاصل نہیں کیے، بلکہ شہنشاہ بغداد نے جتنا بھی علوم حاصل کیے ہیں دین مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کیے، تاکہ میرے نانا جان کے دین کا پرچم بلند رہے. عزیزان محترم، حسنی حسینی سید ہیں. جب گھر سے نکلتے ہیں تو جب اخلاص دل میں لے کے نکلتے ہیں، ماں کی ممتا کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، ماں کے اصول و ضوابط پر پابندی کرتے ہوئے، ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہوئے جب گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں ہی لوگوں کو اس کو ہدایت کا راستہ بتاتے جا رہے ہیں. راستے سے ہی. ہاں، ابھی علم کا حصول شروع ہوا ہے، لیکن ادھر سے علم کا حصول ہو رہا ہے، ادھر سے مصطفیٰ کریم کے دین کے پرچم کو بلند کرتے جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ ابھی تو پہلے قرآن پڑھوں گا، پھر تجوید پڑھوں گا، پھر تفسیر پڑھوں گا، پھر فقہ پڑھوں گا، پھر حدیث پڑھوں گا، پھر مفتی بنوں گا، پھر شیخ الحدیث بنوں گا، پھر یہ کورس وہ کورس کر کے پھر سے میدان عمل میں اتر کر دین کی خدمت کروں گا. نہ، شہنشاہ بغداد گھر سے نکلتے ہیں تو دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے نکلتے ہیں، دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے نکلتے ہیں. عزیزان محترم، آپ مدرسے میں پہنچتے ہیں اور مثلاً مدرسے میں پہنچ کر جب علم کا حصول ہوتا ہے تو آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اے شہنشاہ بغداد ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ شہنشاہ بغداد، آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ شہنشاہ بغداد نے فرمایا، مجھے اس وقت پتہ چل چکا تھا جب میری ابھی عمر کم تھی، میں مدرسے میں جاتا تھا، آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو. عزیزان محترم، آج اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھے ولایت کا مقام مل
الحمدللہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی لائق محمد سعید صاحب کی نشانی ہو الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہم حضرت کو استاد محترم کی لائق مرحبا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سب پر تعمیر قائم کرے عزیزان محترم بات ہو رہی تھی شہنشاہ بغداد کے علم کی شہنشاہ بغداد کے جو ہے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی اور شہنشاہ بغداد نے بہت ساروں کے قبلے جو ٹیڑھے تھے ان قبلوں کو بھی سیدھا کیا ہے شہنشاہ بغداد نے بہت ساروں کے قبلے سیدھے کیے ہیں علامہ ابن جوزی اپنے وقت کا بہت بڑا امام اپنے وقت کا بہت بڑا محدث اپنے وقت کا بہت بڑا مؤرخ اپنے وقت کا بہت بڑا مصنف لیکن تھوڑا سا قبلہ ٹیڑھا تھا صوفیاء کے بارے میں عقائد و نظریات درست نہیں تھے ابن جوزی کو شاگرد نے جا کر کہا کہ کبھی ہمارے مرشد کی بارگاہ میں بھی تو ہے نا ان سے بھی کچھ سنے نا کہ ہمارے مرشد کیا کہتے ہیں تو علامہ ابن جوزی فقط اتنا کہتے تھے نہیں جی صوفیاء بس ایسے ہی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا قرآن و حدیث کیا ہوتا ہے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا آخرکار شاگرد نے کہا حضور محترم استاد محترم آپ ایک بار تو میرے مرشد کی بارگاہ میں چلے عزیزان محترم آخرکار علامہ ابن جوزی شہنشاہ بغداد کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت ابھی محفل شروع ہو رہی تھی جیسے محفل شروع ہوئی تو قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت کی قاری قرآن نے جب قرآن کی تلاوت کی شہنشاہ بغداد اس کے بعد محل لیتے ہیں یہ محل سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ والے محل ہاں یہ والے محل کا دورہ نہیں تھا اس وقت شہنشاہ بغداد اپنی مسند پہ تشریف لاتے ہیں اور مسند پہ تشریف لا کر اسی آیت کا ترجمہ بیان کرتے ہیں تب ترجمہ کرنے کے بعد اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں اب وہ شاگرد اپنے استاد کے برابر میں بیٹھا ہے اپنے استاد سے پوچھتا ہے استاد محترم یہ تفسیر آپ نے پڑھی ہے ابن جوزی کہتے ہیں میں نے پڑھی ہے میں نے پڑھی ہے دوسری تفسیر اور ساتھ میں بیان فرمائی ابن جوزی نے فرمایا یہ بھی میں نے پڑھی ہے تیسری پڑھی ہے چوتھی پڑھی ہے حتیٰ کہ 14 تفسیریں بیان کی اور 14 تفسیروں تک ابن جوزی نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ میں نے پڑھی ہے شہنشاہ بغداد نے 15ویں تفسیر بیان کی 16ویں کی حتیٰ کہ 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی اور فرمانے لگے کہ اے میرے سننے والوں اے اہل مجلس یہ تو کال تھا اب ہم حال کی طرف آتے ہیں یہ تو کال تھا اب ہم حال کی طرف آتے ہیں ایک آیت کی 40 تفسیریں شہنشاہ بغداد نے بیان کی 40 تفسیریں بیان کی شہنشاہ بغداد نے جب 40 تفسیریں بیان کی علامہ ابن جوزی کے ہوش اڑ گئے بے ہوش ہو کر گرتے ہیں اور پھر کوئی ہوش نہیں ہے ابن جوزی کو جب ہوش میں آتے ہیں تو شہنشاہ بغداد کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شہنشاہ بغداد آج مجھے پتا چل گیا کہ صوفی ہوتا کون ہے آج مجھے پتا چل گیا کہ صوفی ہوتا کون ہے عزیزان محترم اسی طرح یہ بزرگوں سے علماء سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے علامہ عبد الغفور حضاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد کے پاس ایک عالم دین آیا اس نے بڑا شہرا سنا شہنشاہ بغداد کا بڑا شہرا سنا شہنشاہ بغداد کا اس نے کہ دل میں تڑپ ہوئی میں جا کر دیکھوں تو صحیح کتنا بڑا عالم ہے کتنا بڑا عالم ہے ذرا میں جا کر دیکھوں تو صحیح کتنی زیادہ سنتوں کا عامل ہے میں ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ وہ علامہ صاحب آئے شہنشاہ بغداد وضو فرما رہے تھے وضو فرما رہے تھے اچھا وضو میں داڑھی کا جو خلال ہے یہ سنت ہے داڑھی کا جو خلال ہے یہ سنت ہے لیکن جب چہرہ دھو لیں تو اس کے بعد جو ہے نا ہاتھوں کو گیلا کر کے تو اس طرح نیچے سے خلال کیا جاتا ہے تو شہنشاہ بغداد نے اوپر سے خلال کیا داڑھی نیچے کے بجائے اوپر سے خلال کیا تو اب وہ عالم دین صاحب جو تھے وہ دیکھ رہے تھے وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے انہوں نے کہا بس میں نے دیکھ لیا ہے جو دیکھنا تھا بس میں نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا ہاں مسل جو خیال جو ہے وہ نیچے سے کیا جاتا ہے سنت یہ ہے انہوں نے اوپر سے کیا ان کو سنت کا ہی پتہ نہیں ہے لیکن اتنا بڑا عالم ہے اور اتنا بڑا نام ہے جب یہ بات ہوئی واپس پلٹنے لگا شہنشاہ بغداد نے مخاطب کو رو کر فرمایا ادھر فرمایا کیا ہوا کیسے آنا ہوا
لائبریری ہے تیرے پاس؟ جی ہاں حضور ہے میرے پاس لائبریری. اچھا یہ بتا تجھے لائبریری میں پہنچاؤں یا لائبریری کو یہاں لے لو؟ شہنشاہ بغداد نے کیا فرمایا؟ تجھے لائبریری میں پہنچاؤں یا لائبریری کو یہاں لے آؤں؟ شہنشاہ بغداد نے اپنے تصرف سے لائبریری کو اس کے سامنے کر دیا. لائبریری آ گئی. اب مثال کے طور پر فقہ کی ابتدائی کتاب نور الرضا اٹھائی, ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل رہا. قدوری اٹھائی نہیں مل رہا. ہدایہ اٹھائی نہیں مل رہا. فتاوی جات اٹھائے کسی بھی کتاب میں مسئلہ نہیں مل رہا. شہنشاہ بغداد نے فرمایا کیا ہوا؟ بولا آپ نے کچھ میرے ساتھ کر دیا ہے, مجھے کہیں بھی نہیں مل رہا. تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو حوالہ پیش کرنا. اتنے میں شہنشاہ بغداد تھوڑا سا جلال میں بھی ہے, لیکن وہ وقت اور تھا. میرے شہنشاہ بغداد کو پتا تھا کہ یہ کون ہے. شہنشاہ بغداد کو پتا تھا یہ کون ہے. شہنشاہ بغداد نے فرمایا بس جس طرح ہم نے کیا ہے یہی ہے. اس نے کہا نہیں
रिसालत का मामला हो या अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो, कोई भी इस तरह का मामला हुआ तो ये मर्द कलंदर ललकारते हुए सबसे पहले मैदान में आया और इसने आकर बताया कि रब तबारक व तआला ने मुझ पर काम फरमाया है कि उलमाए हक़ की सफ ने मेरा भी शुमार फरमाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर हर तरह का जुल्म किया गया, हर तरह का जुल्म किया गया, जेलों में भी डाला गया, ठंडे पानी भी डाले गए, घसीटा भी गया। लेकिन जब घसीटा जाता था, बाबा जी खुद फरमाते हैं, वो मुझे घसीटते थे, मैं मुस्कुराता था। वो कहते थे मौलवी तू अजीब आदमी है, तू अजीब आदमी है। जिस तरह इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु को कोड़े मारते थे, इमाम अहमद बिन हंबल फिर भी फरमाते थे कि हम अपने फतवे से रुजू नहीं कर सकते। तो इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े खाते खाते अपनी जान का नजराना पेश कर गए, लेकिन इस बच्चों को बुलंद रखा कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है। अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, लेकिन जिंदगी की बाजी हारे नहीं, जिंदगी की बाजी जीत गए, जिंदगी की बाजी जीत गए। और आपने परचम हक बुलंद फरमाया और कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताल्लिक़ फरमाया कि ये मखलूक नहीं है, ये खालिक का कलाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जरा गौर कीजिए, किबला अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा, आप पर जितने बड़े जुल्म सितम किए गए, और जब वो घसीटते थे, बाबा जी अलैहि रहमा मुस्कुराते थे। वो कहते थे हम तुम्हें घसीटते हैं, हम तुम्हें मारते हैं, हम तुम्हें बुरा भला कहते हैं, तुम आगे से हंसते मुस्कुराते हो। तो एक ही बात फरमाया करते थे, फरमाते थे तुम जिन के लिए तुम मुझे घसीट रहे हो, वो तुम्हें नहीं देख रहे। जिस हस्ती के लिए मैं घसीटा जा रहा हूँ, वो मदीने के ताजदार मुझे देख रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो अजीम मर्द कलंदर, ये वो अजीम मर्द कलंदर जिसने बच्चे बच्चे के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमक रोशन की। ये वो मर्द कलंदर, हाँ, फरमाया करते थे बाबा जी रहमा के दूध पीता बच्चा भी मुस्तफ़ा के इश्क़ में डूब जाएगा, दूध पीता बच्चा भी लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करते हुए अपने हाथों को बुलंद करेगा, दूध पीता बच्चा भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएगा। ज़ीदान मोहतरम, आज दूध पीते बच्चों को देखते नहीं हो, अगर आवाज आ जाती है लब्बैक या रसूल अल्लाह की, तो दूध पीता बच्चा भी अपने पगूड़े से अपने हाथों को बुलंद करके ये सबक दे रहा होता है कि मुझे किसी और ने नहीं, मर्द के वक्त कलंदर ने मेरे दिल में भी इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन किया। वो अजीम मर्द कलंदर ये फकत बच्चों में नहीं, फकत जवानों में नहीं, बूढ़ों में भी, जवानों में, बच्चों में, औरतों में, हर एक तबके में के रहने वाले फर्द के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चराग रोशन किया है कि हर तबके का बंदा जो है, हर फिरके का बंदा, चाहे वो अपना हो या गैर हो, कल तक गैर कहते थे कि ये सुन्नी ऐसे हैं, ये बरेलवी ऐसे हैं, ये बरेलवी ऐसे हैं, लेकिन ये मर्द कलंदर ने जब सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा की तालीमात को इस अंदाज से फरोग दिया तो गैर भी बोल रहे थे। आज हमें पता चला है कि इस मत जो है बरेली का ताजदार इमाम अहमद रज़ा कौन है। हाँ, वो कहते थे आज हमें पता चला है कि बरेली का ताजदार कौन है, बरेली के ताजदार को समझाया है। तो ज़ीदान मोहतरम, ताजदार लाहौर किबला सैयदी किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ कादिर हुसैन हज़वी ने इस अंदाज से उम्मत के दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा का भी चराग रोशन किया और सैयदी आला हज़रत अली रहमा की तालीमात को भी उजागर फरमाया। हाँ, बड़े बड़े दीन के अंदर भटके हुए लोग थे, उनका भी पर्दा चाक किया। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारी ऐसी रिवायात थी
سکتی. وہ ایک ہی راستہ ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت. تعلیمات اعلیٰ حضرت کی اوپر پاسداری، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران رہیں گے اور قبر آخرت میں بھی کامیاب و کامران رہیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آج کی میرے صحابی کی چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ